سبحان اللہ. کہ میرے نو بنو والے کا رنگ چڑھیا. یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بنو والے کا کیا رنگ ہے, وہ اس کو سمجھانا چاہتا ہوں میں. بنو والے کا جو رنگ ہے وہ ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ. تاکہ جو نئے دوستوں ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم کوئی کام قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کرتے. سبحان اللہ. ہمارے مرشد الحاج خواجہ صوفی محمد مدار آپ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, ہمیں یہ بولا ہے, ہمیں یہ بتایا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو. ہم اس فقیر کو مانتے ہیں, اس ولی کو مانتے ہیں, اس اولیاء کو مانتے ہیں, اس اللہ والے کو مانتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں حدیث اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو. جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو ہم اس کو ولی نہیں مانتے. یہ ہمارے مرشد نے ہمیں سبق دیا ہے. فاذکرونی اذکرکم. قرآن پاک فرماتا ہے, اللہ کے لیے فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بلکہ علماء نے اس کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا, تمہاری مشہوری کر دوں گا. یعنی بابا جی سرکار الحاج خواجہ صوفی محمد مدار ہمارے مرشد کریم نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا. اللہ نے وعدہ کیا فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, مشہوری کروں گا. میں لوگوں کو بتاؤں گا فلاں جگہ پر میرا ولی لیٹا ہوا ہے. لوگوں کو بتاؤں گا فلاں جگہ پر وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی میرا ذکر کیا ہے, سبحان اللہ, زندگی کو میرے نام پہ وقف کیا ہے. پھر قرآن پاک کی دوسری آیت آتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی ملتی ہے. تو ہمیں الحاج خواجہ صوفی محمد مدار ہمارے مرشد کریم نے جو رنگ چڑھایا ہے صرف ذکر اللہ کا رنگ چڑھایا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرنا ہے جس طرح قرآن اور حدیث نے کہا ہے. اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون, حدیث قدسی ہے. اللہ کی فرماتے ہیں اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون. اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کرو, ایسی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون دیوانہ پاگل کہیں. تو الحاج خواجہ محمد مدار جان ہمارے مرشد کریم نے ہمیں یہ رنگ چڑھایا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون, اس حالت میں بھی ذکر کرتے جس حالت کو اللہ نے پسند کیا, اللہ کے محبوب نے پسند کیا ہے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم علیہ السلام جا رہے تھے, حضرت جبریل امین آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کریم نے حکم فرمایا آپ بھی ان میں جا کر بیٹھ جاؤ. وہ سند حدیث پاک کا مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی نصاب میں یہ کوٹ ہے حدیث پاک. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آقا آپ بھی وہاں جا کر بیٹھ جاؤ. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں گئے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسی طرح سبحان اللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حالوں پہ حال تھے. حالوں پہ حال اس طرح تھے کہ کسی کا قمیض ادھر گیا تھا, کسی کی ٹوپی ادھر گئی تھی, کسی کے بال گرے تھے. جس وقت تھوڑی دیر گزر گئی وہ ذکر سے فارغ ہوئے, اپنی اصلی حالت میں سے آپ بیٹھے تسلی سے بیٹھ گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں پوچھا, بلکہ میں نے تمہیں اس لیے پوچھا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم فرمایا کہ میں تم میں آ کر بیٹھوں. ثابت ہوا کہ اس طرح ذکر کرنا, کثرت کے ساتھ ذکر کرنا, یعنی مجنون کی حالت میں ذکر کرنا, اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون, ایسی کیفیت میں ذکر کرنا جیسے بندہ دیوانہ ہوتا ہے, یہ اللہ کو بھی پسند ہے, رسول اللہ کو بھی پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ کو یہ بات پسند نہ ہوتی تو اللہ کریم اپنے محبوب کو وہاں نہ بھیجتے. اگر محبوب کو یہ بات پسند نہ ہوتی تو محبوب وہاں جا کر نہ بیٹھتے. اس لیے الحاج خواجہ خاجگان خواجہ صوفی محمد مدار ہمیں یہ رنگ چڑھایا ہے کہ ہم چلتے اٹھتے بیٹھتے, قرآن پاک کا یہی حکم ہے, چلتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کرولٹے لیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو. تو الحاج خواجہ صوفی محمد مدار نے ہمیں یہ رنگ چڑھا دیا ہے. ہم دنیا والے لوگ تھے, کوئی بندہ
یعنی کوئی کام کرتا تھا، کوئی بندہ کوئی کام کرتا تھا، کوئی بندہ کوئی برائی کرتا تھا، کوئی بندہ کوئی برائی کرتا تھا، لیکن جس وقت مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، توبہ کی، ان سے ذکر کا طریقہ سیکھا، ان سے وظیفہ لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جس وقت بیعت کی تو وہ برائیاں ہم لوگوں نے چھوڑ دی اور ہم نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اللہ کا ذکر مرشد کی نگاہ کے صدقے سے ہمارے اوپر اتنا بارد ہو گیا کہ ہم ہر قدم پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے مرشد کریم الحاج خواجہ صوفی محمد احمد آدم سرکار فرماتے تھے ہاتھ کار والے دل یار، فرماتے تھے ہاتھ سے اپنا کام کرو، دل سے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ سجا قدم اٹھاؤ اللہ، کھپا اٹھاؤ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ جب آپ رات کو سوتے ہو تو سجی کروٹ لیٹ جاؤ، ایسے کر کے لیٹ جاؤ، اندر سے آ جائے اللہ، باہر ہو ایسے۔ فرماتے ہیں بندہ سو جاتا ہے لیکن اس کا سانس چلتا رہتا ہے، وہ سانس ساری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ سو جاتا ہے لیکن ساری رات فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، یہ بندہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں ہمارے مرشد نے یہ رنگ چڑھایا ہے، اور یہ رنگ الحمدللہ مرشد کی نگاہ کے صدقے سے ہم آگے منتقل کر رہے ہیں۔ جو رنگ ہمیں چڑھا ہے اس کو ہم آگے منتقل کر رہے ہیں، اور ہماری نیت یہ ہے کہ اس رنگ کو، اس ذکر کو آگے سے آگے سے اتنا پھیلا دیں کہ قیامت تک یہ ذکر جاری رہے۔ ہمارے مرشد کی الحاج خواجہ صوفی محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے سوال کیا، عرض کی کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ اکثر لوگ خوف ہوتا ہے نا قیامت کا، قیامت آئے گی، اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ فقیر نے اللہ کا ذکر کرنے والے اتنے پیدا کر دیے کہ قیامت کروڑوں سال پیچھے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر نے اللہ 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 کرنے والے اتنے پیدا کر دیے کہ انہوں نے قیامت کو دھکا دے کر کروڑ سال پیچھے کر دیا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک اللہ کا ذکر کرنے والا ایک بھی باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ فقیر کیا کام کرتا ہے؟ فقیر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ، دنیا والوں کو پکڑتا ہے، گھیرتا ہے، برائی سے کھینچتا ہے، اپنے سامنے بٹھاتا ہے، اس کے دل میں توجہ کرتا ہے، جب توجہ کرتا ہے تو بندہ اللہ 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 آمین۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔
تو فقیر ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہوگا، رسول اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہوگا، قبر میں آسانی کس طرح ہوگی، روز محشر آسانی کس طرح ہوگی، یہ فقیر ہمیں سکھاتے ہیں اور یہی ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اس سے آگے ہمارا نہ کوئی منشور ہے، نہ ہم کوئی غلط کام سکھاتے ہیں، نہ کرتے ہیں، صرف ذکر اللہ کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ذکر اللہ کی دعوت دینا دین ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہدایت کی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اس کے 4000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اس کے 4000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب جب کوئی بندہ کسی فقیر کے پاس آ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آخری حدیث بیان کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس بندے کی نیکیوں سے پور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو بندہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس بندے کی نیکیوں سے پر ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اس دیہاڑے اس بندے سے زیادہ کسی اور کی نیکیاں نہیں ہوتی سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھ لے۔ خواجہ محمد مدار یہی سکھایا ہے کہ کلمہ شریف کا ورد کرو۔ دیکھا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس وقت ذکر شروع کیا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ہمیں نہ کوئی اور چیز غلط بتائیے نہ ہم کرتے ہیں، یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہمیں آقا علیہ السلام سے سبق ملا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دو نعت شریف پڑھیں گے، اس کے بعد جس طرح بھی بابا جی ماسٹر صاحب کا حکم ہوگا دعا اور لنگر پاک ہوگا، اور جن دوستوں نے فیصلہ آباد جانا ہے دعا کے بعد جمعہ بازار میں پڑھنا کوشش کر کے اور 2 بجے تک بس اسٹینڈ پر پہنچنا ہے کہ 2 بجے وہاں پر بابا جی 2:30 بجے وہ بس چلی جائے گی نا تو پھر مسئلہ پیش آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلو بسم اللہ۔ اچھا